بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلالے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آصف حیدر۔ دیکھیے حلالے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور لوگوں نے اس کو کس طریقے سے بدنام کیا ہے، شریعت میں حلالہ کس کو کہتے ہیں، آج اسی کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس وقت عورت کو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگر پہلی طلاق واقع ہو گئی تب بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسری ہو گئی تب بھی نہیں ہوتی، تیسری طلاق کے بعد حلالے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو حلالہ کیا چیز ہے؟ حلالے کا مطلب شرعی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دی، تو اب عدت گزرنے کے بعد یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں شرعی اعتبار سے نہیں رہ سکتے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد شوہر چاہتا ہے کہ میں اسی عورت کو اپنی بیوی بناؤں، اور عورت چاہتی ہے کہ دوبارہ اسی شوہر کے نکاح میں جاؤں۔ تو چونکہ پہلی 2 طلاقوں تک گنجائش تھی، تیسری طلاق واقع ہونے کے بعد گنجائش ختم ہو گئی، تو اب اس شوہر کی یہ عدت گزارے گی اور اس کے نکاح سے مکمل طور سے آزاد ہو جائے گی۔ اب اس کو اختیار ہے، یہ جس سے چاہے نکاح کرے، جس سے چاہے نکاح نہ کرے، یہ اس کا پورا اختیار شریعت نے اس کو دیا ہے۔ جہاں یہ دوسری مرتبہ نکاح کرنا چاہتی ہے، وہاں اس شوہر کا اتفاقاً انتقال ہو جائے یا وہ بھی اس کو طلاق دے دے، تو پھر اس شوہر کی عدت گزارے گی، وہاں عدت گزارنے کے بعد پھر یہ آزاد ہو جائے گی، جس سے چاہے اپنی زندگی میں نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا نکاح جائز ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں اس نے دوسری جگہ نکاح کیا تھا وہاں ہم بستری ہوئی ہو، دخول کا ہونا شرط ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے یہ کیا نظام بنا دیا کہ پہلے 3 طلاق ایک شوہر کی ہوئی، پھر دوسری جگہ نکاح کرے گی، پھر وہاں سے وہ طلاق دے گا، پھر اس عورت کے۔ تو بھائی شریعت نے کب کہا ہے کہ تم اسی پہلے شوہر کے پاس جاؤ؟ شریعت تو یہ پابندی نہیں بناتی، مرضی ہے، چاہے وہ جس کو اپنا شوہر بنانا چاہے وہ بنا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب دوسرے شوہر نے اگر اس کو طلاق دے دی ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہاں پر عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر اس کو شرعی اعتبار سے آزادی ملے گی۔ اگر یہ پھر اسی دوسرے شوہر سے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ اس کے لیے حلال ہو گئی، نکاح کر سکتی ہے۔ یہی حلالے کا صاف سا مطلب ہے، اور آسان بھی اس کو کہہ لیجئے، اس لیے کہ شریعت نے حلالے کو لازمی قرار نہیں دیا ہے۔ ہاں حلالہ شرط ہے اگر یہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن یہ کیوں جانا چاہتی ہے اور کیا اس کو پہلے شوہر کے پاس جانا لازمی ہے؟ تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ شریعت اس کو نہیں کہتی کہ تم حلالہ کر کے جو ہے نا پہلی بیوی کو لاؤ۔ اور حلالے کے سلسلے میں ایک بہت ہی غلط طریقہ رائج ہو گیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ابتداءً 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دینے کے بعد اب ڈرامہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو دوبارہ اسی شخص کے نکاح میں لایا جائے۔ 1-2 دن کے لیے کسی آدمی سے نکاح کر لیا جاتا ہے اور یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد تمہیں طلاق دینی ہے۔ یہ طریقہ شریعت کی نظر میں انتہائی برا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالی نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلالہ کرنے والا ہو اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہو۔ لہذا شریعت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، انتہائی مذموم سمجھا گیا ہے، اور جو لوگ اس طریقے سے نکاح کرتے ہیں وہ غیروں کو اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ لہذا جب طلاق دے دی
اور 3 طلاقیں دے دی تو کیا ضرورت ہے پھر وغیرہ کرنے کی؟ اور اگر واقعتاً اس کو حلالے کی ضرورت ہے تو پھر اس کا انتظار کیا جائے کہ دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ طلاق دے دے. ہاں اب پھر بعد میں اگر موقع ملتا ہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو طریقہ لوگوں کے درمیان میں رائج ہو گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرایا جاتا ہے، عدت کرائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خود ہی اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یہ طریقہ مذموم ہے اور یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی نے ایسے طریقے سے بھی کر لیا تو چونکہ حلالے کی شرط پائی گئی، اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. لہذا اس سے پتہ چلا کہ حلالہ کرایا نہیں جاتا، حلالہ ہو جاتا ہے.